على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عبدالخبیر بہاولپور سے کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کیا رشتے جو ہیں آسمانوں پر بنتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بات ایک حد تک درست ہے، کیونکہ تقدیریں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. تقدیریں اللہ رب العالمین نے، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 2653 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جتنی بھی چیزیں پیدا کی تھی ان کی تقدیریں وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. اللہ رب العالمین نے تقدیریں لکھ دی ہیں. وعرش علی الماء، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے یہ پانی پر تھا. اور اسی طرح سنن ابو داود میں حدیث نمبر 4700 ہے، جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیہ انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان من اصابک لم یکن لیخطئک. آپ ایمان کا ذائقہ اس وقت تک، حقیقی ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو آپ کو ملنے والی چیز ہے وہ کبھی آپ سے دور نہیں ہو سکتی. وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو آپ سے چیز دور ہونے والی ہے وہ کبھی آپ کو مل نہیں سکتی. یعنی یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ مجھے ملنا ہے، جو نہیں لکھا گیا میں جتنی مرضی کوشش کر لوں وہ مجھے نہیں ملنا. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. فقال له اکتب، اس کو کہا کہ لکھ دے. اس نے کہا وماذا اکتب، یا رب اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے، جو بھی ہونا لکھ دے. تو اس نے لکھ دیا. تو یہاں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس عقیدے کے علاوہ عقیدہ رکھتے ہوئے فوت ہو گیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک طریقہ کار صحابہ کرام اپنے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت کرتے تھے. تو جو تقدیر والا معاملہ ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات کہنا درست ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کیونکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے. لیکن ہمیں اسباب اپنانے کا حکم ہے. اسباب اپنانے کا حکم یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی طرف سے کہ اچھی چیز تلاش کرنے کے لیے، رشتہ اچھا تلاش کرنے کے لیے، اگر ہم کھانا ہے تو اچھا تلاش کرنے کے لیے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھئی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر اب کیا کرنا، جو تقدیر میں لکھا ہے تو وہی کریں گے، وہی ہونا ہے، جب ہماری طرف سے کچھ ہونا ہی نہیں. بھائی اس چیز میں اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. وہ کس لیے؟ کئی لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے بھئی تقدیر میں لکھا ہوگا تو پڑھ لیں گے، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے. کئی لوگ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے بھئی تقدیر میں لکھا ہو تو رکھ لیں گے. اور بھائی تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. جو آج ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کل ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کے بعد کا بھی جانتا ہے. اس بات کا یقین ہے کہ نہیں آپ کو؟ اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے. اب اللہ رب العالمین جو جانتا تھا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا. اللہ رب العالمین میرے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی یہ بندہ یہ کام کرے گا، ثناء اللہ صاحب یہ کام کریں گے، فلاں بندہ یہ کام کرے گا. اللہ رب العالمین جانتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے تھے اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا. اب جو لکھا ہوا ہے وہی ہم نے کرنا ہے یا اس کے لکھے ہوئے پر ہم مجبور ہیں، یہ بات غلط ہے. جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین کو پتا تھا، اللہ نے لکھ دیا. لیکن جو لکھا ہے وہی کرنا ہے، یہ بات درست نہیں. اس فرق کو سمجھیں کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا گیا ہے، جو لکھا گیا وہ نہیں کرنا، اس پر ہم مجبور نہیں ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں، ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، دو دوست ہیں. دو دوست کسی جگہ پر فلم دیکھنے جاتے ہیں. ایک شخص یا ایک دوست نے پہلے فلم دیکھ لی. اب یہ جو دوست ہے جو پہلے فلم دیکھ چکا ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی آخر میں ہیرو نے مر جانا ہے، آخر میں ہیرو نے مر جانا ہے. اب جو پہلا جو شخص ہے وہ اس کو مارے گا کہ بھائی تیری وجہ سے، تیرے کہنے کی وجہ سے ہیرو مر گیا، یا تیرے کہنے کی وجہ سے یہ سٹوری اس طرح ہو گئی. اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس نے وہ فلم پہلے دیکھ لی تھی، اب اس کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے.
یہ ہے ایک عام انسان جو اسٹوری دیکھ لیتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کسی دوسرے شخص کو کہ تو نے یعنی اس اسٹوری میں یہ ہونا ہے، یہ اس کو بتا رہا ہے پہلے اس کے ہونے سے. تو اللہ رب العالمین نے سب کی اسٹوری دیکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے سب کی جو ہونا تھا، جو اس نے کرنا تھا، سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہی چیز لکھی ہے، تو اس فرق کو سمجھنا چاہیے. تو رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، یعنی ہر چیز لکھی جا چکی ہے، لیکن اسباب اپنانا ضروری ہیں. اچھا کھانا کھانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. کمرے میں بیٹھ کر کنڈی لگا کے اندر سے آرام سے بیٹھ جائیں اور وہاں پر آپ کہیں کھانا منو سلوا آسمان سے نازل ہوگا، تو یہ بات آپ کی جو ہے وہ درست نہیں ہے. وہاں اسباب اپنانے پڑیں گے، تھوڑا جانا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے آپ کو بچہ چاہیے، اولاد چاہیے، تو اس کے لیے شادی کرنی پڑے گی، 2 لوگوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے، تب جا کر اولاد ہوتی ہے. تو اسباب اپنانا ضروری ہوتے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون